نے نواز خان ناجی کو دکھی پریشان کیا، تو کس طرح کے جذبات آپ اس میں آپ کریں گے کہ پورا اسٹرگل میں جو سختیاں دیکھی، یہ ساری چیزیں میں نواز خان نہیں ناجی اسی طرح نظر آتے ہیں، اسی طرح ہمبل ہیں، یا اندر سے اس کی فیلنگ اور وہ کیا ہے سر؟ نہیں، اس میں یہ چیزیں ہیں نا کہ یہ جو بہت زیادہ پرابلمز ہم گزرے ہیں 90s کے دوران، خاص کر سن 2000 تک اور سن 2007 تک بھی، یہ جو کچھ ہوا ایک لمبی ایک ہسٹری ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے جس پر الگ ہم بات کر سکتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں جا سکتی۔ تو اس دوران جو کچھ بھی ہوا، ہمارے اوپر سختیاں ساری چیزیں ہوئی، اس سے اتنا زیادہ تکلیف تو نہیں ہوا۔ تکلیف ایک چیز پہ ہو جاتی ہے نا، تکلیف ایک چیز پہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنوں سے جب آپ جن کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی حسد اور اپنی جو ہے بغض اور انات کی وجہ سے وہ آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مرحلہ تھوڑا سا دقت والا ہوتا ہے، لیکن سمجھ کے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ لوگ بدنیت ہے۔ باقی مجھے کوئی اندر سے کوئی بے سکونی، بے چینی یا کسی قسم کی شرمندگی، پریشانی، ڈر یا خوف کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، شارٹ کٹ کوشچن سر، نواز خان ناجی سخت ہیں، نرم ہیں، کیا ہے سر؟ میں جو سخت ہے اس کے سامنے میں بالکل سخت ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بالکل سخت ہوں۔ جو نرم ہے ان کے لیے میں نرم، میں مظلوم کے ساتھ نرم ہوں، میں ظالم کے ساتھ سخت ہوں، سخت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بتا دے کس ظالم کے سامنے میں نے جو ہے سر جھکایا ہے؟ میں نے نہیں جھکایا۔ کون سا مظلوم ہے جس پر میں نے پھر اس پر ظلم کرنے کی کوشش کی ہو یا اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوا ہوں؟ ایسا کوئی مرحلہ میری زندگی میں نہیں آیا۔ آپ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، خاص کر آپ کا جو حلقہ ہے اس میں تو زیادہ تر لوگ ینگسٹرز آپ کو چاہتے ہیں، اور اس میڈیا کے توسط سے جو لوگوں تک آپ کے میسج جائے گا، اس ساری اسٹرگل، ساری کہانی ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک کنکلوڈنگ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ میں اپنے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یوتھ اسپیشلی، بالکل یوتھ کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس دوران کمزور اور کچے ذہن کے لوگ جو ہے نا، وہ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ پریشان دکھی ہو جاتے ہیں، وہ ایک دم سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلا ان دنوں میں یہ ہے جناب عالی کہ ہم ایک نقل کر رہے ہیں، اصل میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ داخل نہیں ہوا ہے، اچھا، نقل کے دوران یہ ہوتا ہے جناب عالی کہ اس کا گھر بڑا، میرا گھر چھوٹا، اس کی تنخواہ زیادہ، میری تنخواہ کم، اس کی گاڑی بڑی، میری گاڑی چھوٹی، یہ نہیں، اس سے پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب ہم اصل میں داخل ہوں گے تو گھر، گاڑی، اچھا، تنخواہ، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ اس وقت جو ہے انسانی اقدار بہت زیادہ اہم ہوں گے، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہے دنیا کی عام سی چیز پہ جو ہے پریشان نہ ہو، سٹرگل کرے، کوشش کرے، نیک نیتی سے کرے، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرے، خود پریشان ہو کر کسی سے مدد لینے کی کوشش کم اور دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش زیادہ کرے۔ اس کے لیے کرج کی ضرورت ہے۔ تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا جناب عالی کی کرج ڈیولپ کرے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آپ جائے، آپ ویژن کی طرف جائے۔ یہ جو ہے ڈگریاں لینا اور یہ ساری چیزیں کرنا اب معنی نہیں رکھیں گی، اور یہ جو ایجوکیشن ہم پڑھ رہے ہیں یا ہمارے ماحول میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی انجینئرنگ ٹائپ کی نہیں، وہ انجینئرڈ ایجوکیشن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لٹریسی نہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی پریکٹیکل زندگی میں پریکٹیکل کام آ جائے۔ تو اس کے لیے کوالٹی ایجوکیشن، ویژن اور کرج، ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ پھر بھی دو صفات آپ میں ہونا چاہیے ہر قیمت اور ہر صورت: یو مسٹ بی آنیسٹ، یو مسٹ بی کیپیبل۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جی ناظرین، یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ اور بہت مشکل تھا، کیونکہ نواز خان ناجی صاحب جو ہے ایک ڈیپ انسان ہے، اور ان سے کافی ساری جو پولیٹیکل چیزیں تو آپ سنتے رہیں گے، لیکن ان کی اپنی لائف کی بہت ساری چیزیں کوشش کی ڈگ کرنے کی، کافی حد تک کافی چیزیں رہ گئیں، لیکن ہوپ فلی نیکسٹ کا بھی اس طرح کے ایپیسوڈ ہوگا تو اسپیسیفکلی ہم پھر سر کو پھر زحمت دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم تھینک یو کا، ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی۔ اور اس طرح انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی اور پولیٹیکل فگر ہوگا یا کوئی اور شخصیت جن کی زندگی کی ایک لمبی اسٹرگل ہوگی، اس کو لے کے پھر ایک نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔